اب یہاں پر میں وہ مسئلہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں اہل تشیع کے حوالے سے 2-3 منٹ میں، کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی نماز میں بنیادی طور پر 4 جگہ پہ واضح فرق نظر آتا ہے، اور وہ بھی ایسا سچ کوئی اتنا فرق نہیں کہ اس کو اختلاف کا باعث مانا جائے۔ پہلی بات یہ میں نے بتا دی کہ ان کا اور ہمارا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے وقت کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت کرتے، وہ سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں، اور میں نے کہا تابعین سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں، ہم اس پہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ ایک یہ فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں، تو بھائیو ہم بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں، رکوع کے بعد ہم بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں، یہ رکن ہم بھی ادا کرتے ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں کہ یہ رکن کہ ہم قائل نہیں ہیں، لیکن وہ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ اور اہل سنت کی کتابوں میں ایک صحابی ایسے ہیں جو بڑے قریبی ہیں خلفائے راشدین کے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، عبداللہ بن زبیر، ان سے صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے ان لوگوں کا بیان کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ 3950 نمبر روایت ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ پہلے وہ لے کر آئے کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر، تو اس میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ صحابی سے ثابت ہو گیا، لہٰذا ہم اس کو اب بدعت نہیں کہہ سکتے، صحابی پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امام مالک پہ یہ جھوٹا تہمت لگائے گی کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر قائل تھے۔ الموطا امام مالک میں انہوں نے پورا باب باندھا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے۔ امام بخاری نے حدیث ہی امام مالک سے لی ہے۔ اب اس سے انداز لگائے امام مالک کی کتاب دنیا میں موجود ہے اور مالکی ان کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو کوئی کتاب ہی صحیح سند سے موجود نہیں، ان کی طرف لوگوں نے کافی باتیں مشہور کر دی۔ جن کی کتاب موجود ہے ان کی طرف غلط باتیں۔ تو یہ ہاتھ چھوڑ کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ اسی طریقے سے تیسرا فرق ہے کہ وہ لوگ ہم میں مشہور ہے کہ سلام نہیں پھیرتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ سلام پھیرنے کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ سلام پھیرا جائے دائیں بائیں کر کے، اور اگر کوئی ادھر بیٹھے بیٹھے بھی سلام پھیر لے، وہ ہمارے ہاں بھی سنن ابن ماجہ میں ضعیف روایتیں ملتی ہیں کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، اس طرح سلام پھیر لے، ضعیف ہے، ان کے ہاں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسے بھی سلام، لیکن افضل وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں پھیرنا ہے۔ اور جو اس وقت سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں ایران کے، جو آیت اللہ خامنائی صاحب، جو خمینی صاحب کے بعد، ان کو جس بندے نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ثاقب اکبر صاحب، جو اس وقت اہل تشیع کی بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے اور وہاں سے کم یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خود ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، وہ سلام پھیرتے تھے۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ ضد میں آ کے اہل تشیع نے سلام پھیرنا ہی چھوڑ دیا ہے، لیکن سلام پھیرتے ہیں، وہ نماز ہمارے نزدیک مکمل ہو جاتی ہے اگر کوئی یوں بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتا ہے، کیونکہ نماز اس سے مکمل کرنی ہے، لیکن یہ پھر ایسے کرنا یہ سنت ہے۔ السلام علیکم کہنا ضروری ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر وہ سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہیں، تو میں نے کہا تابعین سے ثابت ہے، اور وہ سلام کے بعد 3 دفعہ ایسے کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں نماز میں کر رہے ہیں، وہ نماز کے بعد کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ ہم بھی قائل ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھتے تھے، یہ ان کے یہاں بھی روایت ملتی ہے، تو وہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، وہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا، نماز کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان سے بیٹھیں گے تو پھر بات پتہ چلے گی، لہذا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو حنبلی، شافعی، مالکی اور اہل حدیث سلفی، ان کی نماز اور اہل تشیع کی نماز ایک ہے، اور ساری کی ساری امت میں اکثریت کی نماز یہی ہے جو اہل تشیع اور اہل سنت میں الحمدللہ کامن ہے۔ آخری بات یہ سن کے جائیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ ہے ٹکی کے اوپر سجدہ کرنا، یہ مٹی کی ٹکی رکھ کر۔ تو اس میں بھی بھائیو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اہل سنت کے آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیں، امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز، اس سے ہی آپ ذرا اندازہ لگا لیں، چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز، جواز کا مطلب ہے یہ جائز ہے، جیسے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا کہ آپ چٹائیوں یا قالینوں پر نماز پڑھتے تھے، حالانکہ اس وقت پاسبلٹی موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے وہ شب قدر والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو اس رات بارش ہوئی تھی، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان بھی دیکھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس سنت پر اس وقت صرف اہل تشیع عمل کر رہے ہیں یا عرب میں عمل کیا جاتا ہے. الحمدللہ مجھے خوشی ہے، خانہ کعبہ شریف میں بہت سخت سردی ہو تو الگ بات، ورنہ لوگ ماربل پہ ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ ماربل زمین کا حصہ ہی ہے، ماربل زمین میں سے نکلتا پتھر ہے. تو اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں یا پہنتے ہیں اس پر سجدہ نہیں ہوتا. مثلا اب یہ کپڑا پہنا جاتا ہے، اس کے اوپر سجدہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے انہوں نے مٹی کی ٹکی اس لیے رکھ لی، یہ انہوں نے مسئلہ اجتہادی کیا ہے، یہ ان کی غلطی جو اپنی جگہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا چونکہ مٹی پر سجدہ ہونا چاہیے سنت ہے، یہ بات انہوں نے اچھی لی کہ سجدہ مٹی پر ہونا چاہیے، سنت یہی ہے. چٹائی پر بھی جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ مٹی پر سجدہ. یہ وہ کربلا کی مٹی نہیں رکھی ہوتی انہوں نے، وہ ان کے نزدیک وہ مٹی نہ ملے پھر وہ پتا جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں، وہ بھی نہ ہو تو بعض کا اپنے ہاتھ پہ یوں سجدہ کر لیتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں افضلیت کے طور پر کرتے ہیں، لیکن اس میں میرا سٹانس یہ ہے کہ سجدہ صرف ماتھے نہ نہیں کرنا ہوتا، 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے. پھر 7 ٹکیاں ہونی چاہیے، 2 پاؤں کے نیچے، 2 گھٹنوں کے نیچے، 2 ہاتھوں کے نیچے. کیونکہ سجدہ صرف ماتھا لگانے کا نام تو سجدہ نہیں ہے، سجدے کا پورا پروٹوکول ہے. یا تو کہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں اٹھا لیں یوں، صرف ماتھا لگائیں تو یہ سجدہ ہے. تو انہوں نے یہ اجتہاد تو کیا، اور میں نے ان کے علماء سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاں کوئی روایت؟ کہتے ہیں روایت کوئی نہیں ہے، روایت یہی ہے کہ لائیو زمین پہ نماز پڑھی جائے یا چٹائی ہو، جیسے ایک کھجور کی چٹائی بنی ہوئی ہو، کسی زمانے میں ہماری مسجدوں میں بھی ہوتی تھی، اس پہ وہ بھی قائل ہے کہ وہ کھائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، اور وہ نیچرل چیز ہے، اس کے اوپر وہ سجدے کے قائل ہے. کھجور کی چٹائی جو یہ ہمارے پھوڑ وغیرہ ہوا کرتے تھے تو اس پہ نماز پڑھی جائے. تو انہوں نے ٹکی والا جو مسئلہ ہے یہ اجتہادی اخذ کیا ہے، لیکن یہ اتنا بھی مسئلہ جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے جس طرح ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وہ افضلیت کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں.